السلام علیکم ویورز، میں ہوں الماس حسین. پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل. آج کا ہمارا واقعہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ. اصحاب کہف کون تھے اور 300 سال کیسے وہ سوئے رہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بعد عیسائیوں کی حالت بہت خراب ہو گئی. وہاں کا ایک بادشاہ تھا جو بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا. تو وہاں پر جو مسلم طبقہ تھا وہ اس کی ظلم و ستم سے بہت تنگ تھا. اس نے کہا تھا کہ جو میری بتوں کی پوجا نہیں کرے گا، مجھے بادشاہ نہیں مانے گا، تو وہ اسے قتل کروا دیا کرتا تھا، اس کے ساتھ بہت زبردستی کیا کرتا تھا. وہاں پر کچھ لوگ تھے جو اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے اور اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے. تو وہ لوگ اس سے چھپ کر، وہاں سے بھاگ کر اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کی خاطر ایک غار میں آ کے چھپ گئے تھے. ان کا نام تھا اصحاب کہف. اس کا ذکر سبحان الذی پارہ نمبر 15 میں کی صورت میں بھی ہے، سورۃ الکہف میں اس واقعے کا مکمل ذکر ہے. اس میں وہ وہاں پر آ کے چھپ گئے تھے اور وہ وہاں پر آ کے سو گئے. کسی بھلے آدمی نے وہاں پر ایک نقش تیار کروایا تھا جس پر لکھا گیا تھا کہ یہ اصحاب کہف ہیں اور ظالم بادشاہ کے خوف سے اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کی خاطر یہ یہاں پر آ کے چھپ گئے ہیں. اور ایک تو اس نے وہ ایک نقش وہاں پر باہر رکھوا دیا تھا اور ایک لوگوں پر تقسیم کر دیا تھا. 300 سال گزر گئے اور اصحاب کہف سوتے رہے. اس ظالم بادشاہ کی حکومت بھی ختم ہوگی اور ایک رحم دل بادشاہ کی حکومت آئی. اس رحم دل بادشاہ کی حکومت آئی تو لوگوں نے سوچا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے. لوگ یہ مانتے نہیں تھے. تو اس بادشاہ نے کمرے میں جا کر ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا اور اللہ سے دعا کی، یا رب کوئی ایسا معجزہ کر کہ ان لوگوں کو یقین ہو جائے کہ لوگ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. تو پھر جب ایک لکڑہارا اپنی لکڑیاں کاٹ کر اپنی بھینسوں کو چرانے کے لیے جا رہا تھا تو اس نے سوچا کہ یہ غار کافی عرصے سے بند ہے، کیوں نہ اسے کھود کر یہاں پر اپنے بکریوں کے لیے جگہ بنائی جائے. تو جب اس نے اس غار کو کھولا تو وہ حیران ہو گیا دیکھ کے اور وہاں سے وہ خوف کی وجہ سے بھاگ گیا. جب خوف کی وجہ سے وہ بھاگ گیا تو وہاں پر جو اصحاب کہف تھے وہ جاگ گئے. جاگنے کے بعد ان لوگوں ایک دوسرے سے ملے اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے. پھر ان لوگوں کو بھوک لگی. ان لوگوں نے ایک کسی کو بھیجا کہ چھپ کر جانا. انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ 300 سال وہ سوئے رہے. تو انہوں نے کہا کہ چھپ کر جانا، اس بادشاہ کو خبر نہ لگے اور کھانے کے لیے کچھ لے آؤ. جب ان کا ایک بندہ باہر نکلا اور بازار میں جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر تو اسلام عام ہو گیا ہے، لوگ اللہ کی عبادت کرنے لگے. تو وہ بڑا حیران ہوا. وہاں پر ایک جا کر دکان میں وہ رکا اور اس نے اشرفی نکالی. 300 سال پہلے جو اشرفی وہاں پر ہوتی تھی اس اشرفی کو نکالا اور جب اسے دیا تو اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو. اس سے سمجھا کہ ان لوگوں کے ہاتھ کوئی بہت پرانا خزانہ لگا ہے. تو اس نے اپنے باقی ساتھیوں کو اطلاع دی کہ یہ لوگ ہیں اور ان کے ہاتھ کوئی بہت پرانا خزانہ لگا ہے. تو تمام لوگ وہاں پر جمع ہونے لگے اور ان لوگوں سے پوچھنے لگے کہ تم لوگوں کے ہاں کون سا خزانہ لگا ہے. اصحاب کہف بڑا پریشان ہو گئے کہ یہ لوگ کون ہیں اور ہم سے ایسے سوالات کیوں کیے جا رہے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اصحاب کہف ہیں. بہت پہلے یہاں پر ایک بادشاہ رہا کرتا تھا، ہم اس کے خوف سے ڈر کر یہاں پر اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کی خاطر اس غار میں آ کے چھپ گئے تھے. تو لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ 300 سال ہو گئے تو یہ لوگ ابھی بھی جوان ہیں اسی طرح اور یہ سوئے نہیں. تو لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ، میرے کچھ ساتھی ابھی بھی غار میں موجود ہیں، میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں. تو تمام لوگ اس کے ساتھ جب گئے غار تک تو جب غار میں موجود اصحاب کہف تھے وہ لوگ، تو ان لوگوں نے جب بڑی فوج کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ شاید ہمارا ساتھی پکڑا گیا ہے اور وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئی کہ یا رب ہماری حفاظت کر، ہم نے اپنے دین کو بچانا ہے. تو جب ان کے ساتھی نے انہیں آواز دی اور وہ باہر آئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ غار کے باہر ایک نقش پڑا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ اصحاب کہف ہیں اور یہ لوگ ظالم بادشاہ کے خوف سے ادھر آ کے چھپ گئے تھے غار میں اور اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کی خاطر. تو لوگوں نے بادشاہ کو وہاں اطلاع دی تو بادشاہ آیا اور بادشاہ کو پوری بات بتائی گئی. تو بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا رب تو نے وہ معجزہ کر دیا جس کا انتظار تھا کہ مرنے کے بعد بھی لوگ زندہ کیے جائیں گے.
تو ان لوگوں نے بتایا کہ 300 سال آپ لوگ سوئے رہے ہیں اور اس بادشاہ کی حکومت چلی گئی ہے۔ اللہ کا معجزہ دیکھیں کہ 300 سال کوئی سوئے رہے ہیں۔ انہیں تو پتہ تھا کہ ہم رات کو سوئیں صبح اٹھ گئے، انہیں تو ایسا لگ رہا تھا، لیکن وہ لوگ اصحاب کہف 300 سال تک سوئے رہے۔ پھر جب انہیں یہ پتہ معلوم ہوا تو ان لوگوں نے واپس اسی غار میں جانے کا فیصلہ کیا اور وہ اسی غار میں سو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں سے ان کی روح قبض کر لی۔